ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے سید شبر رضا، سید طاہر رضا ابن سید سبت حسن، جمیلہ بانو بنت سید شبیر حسین، سید حسن احمد ابن سید عقیل احمد کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیجیے۔ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے ایران کو شامل کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: ثلاث من کن فیہ کان سید کظم الغیظ والعفو عن المسیء والصلۃ بالنفس والمال۔ صلوات۔ پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے اور مصروف ہیں، مشغول ہیں ذکر محمد وآل محمد میں، اور خصوصیت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خصوصیت کے ساتھ ذکر امام ششم کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں اور ان سے ہدایت لیتے ہوئے، ان کی توجہات حاصل کرتے ہوئے آغاز کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تاریخی اعتبار سے کہ امام کی جائے ولادت، امام کی جائے شہادت، تاریخ ولادت، والد کون ہیں، والدہ کون ہیں، کیا کردار ہے، زوجہ کون ہے، ان کا کیا کردار ہے، کتنی اولادیں ہیں۔ تو وہ ہم نے کل ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، انٹروڈکشن امام کا۔ لیکن ایک انٹروڈکشن امام کا اور بھی ہے، یعنی اگر ہم سے پوچھا جائے امام جعفر صادق یعنی کون، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ تعارف پیش کرائیں جو کتابوں میں ہے، اور ایک انٹروڈکشن، ایک تعارف ہم یہ بھی کروا سکتے ہیں کہ امام ششم، امام جعفر صادق اس امام کو کہا جاتا ہے جو دو حکومتوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کے دباؤ کو برداشت کرنے کے بعد بھی مسکراتا رہے، اسے امام ششم کہا جاتا ہے۔ جو تشیع کو جہالت کے صحرا سے نکال کر علم کے سمندر کی طرف متوجہ کر دے، اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ بس عزیزوں، آج میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا تعارف سنیں گے کہ کون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں دربار سجا ہوا ہے، منصور دوانقی نے دربار سجایا اور اپنے حواریوں کو جمع کیا اور جادوگروں کو جمع کیا، اور جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بھائی تم لوگ جادو کرتے ہو اور زوجہ اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں دراڑیں ڈالتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک جادو پھر میری خاطر بھی کرو۔ کریں، آپ حکم کریں۔ کہا ابھی میں غلام کو متوجہ کیا کہ جاؤ جعفر صادق کو بلا کر لاؤ، اور ان سے جو جادوگر بیٹھے ہوئے تھے ان سے متوجہ کر کہنے لگا کہ جب جعفر صادق آئے نا تو تم اپنا جادوگری، اپنی جادو کی جو تمہاری سازشیں ہیں وہ جعفر صادق پر بھی کرنا تاکہ ان کی عزت میں کمی واقع ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ ایک غلام گیا، کہا فرزند رسول آپ کو خلیفہ وقت بلا رہا ہے، گھر پر گیا، دستوں کوئی امام آئے۔ اب دیکھیں جملہ ہے، تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام دربار میں وارد ہوئے ہیں تو امام عام حالات میں جیسے ایک انسان وارد اور داخل ہوتا ہے نا، ایسے وارد نہیں ہوئے، بلکہ عالم غیظ و غضب کی صورتحال ہے، غصے کی حالت میں امام دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں ایک شخص کو اگر بلایا جائے تو اس کو عام اگر ایک شخص ہوگا اس کو نہیں معلوم دربار میں کیا صورتحال ہے، صحیح ہے نا، اس کو کیا پتا، لیکن یہ وہ امام ہیں کہ دربار میں موجود نہیں ہیں لیکن خبر رکھتے ہیں کہ دربار میں کیا ہو رہا ہے۔
دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ غصے کی حالت میں. اور جیسے ہی داخل ہوئے نا امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اتعرفونی, کیا تو مجھے جانتا ہے؟ یعنی جو تو سازشیں کر رہا ہے نا کہ میری عزت میں کمی واقع کرے, کیا تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو دربار میں ایک کوہرام سمجھ گیا کہ ان کو تو خبر نہیں تھی, ان کو کس نے خبر دی؟ بھائی عام انسان میں اور امام معصوم میں یہی فرق ہے. عام انسان کو نہیں پتا دربار میں کیا ہو رہا ہے, لیکن امام معصوم کو علم غیب کی وجہ سے معلوم ہے. امام نے کہا اتعرفونی, کیا تو مجھے جانتا ہے؟ جب یہ کہا نا اس نے, اب بہت توجہ چاہوں گا. غصے کی حالت میں امام نے فرمایا, غیظ و غضب کی حالت میں, شیروں کی تصویر لگی ہوئی تھی, شیر تھے ان کی تصویر لگی ہوئی تھی. امام نے اس تصویر کو حکم دیا کہ اے شیروں, ان تمام جادوگروں کو ہڑپ کر جاؤ, تمام جادوگروں کو کھا جاؤ. کس کو؟ شیروں کو کہا ہے؟ نہیں, شیروں کی تصویروں کو کہا ہے, شیروں کی تصویروں کو حکم دیا ہے. اب وہ شیر جو تصویر تھے وہ امام کے حکم سے اب تصویر نہیں رہے, مجسم ہو گئے. اور وہ آئے نکل کر اور تیزی کے ساتھ ان تمام کو ہڑپ کر گئے. یہ منظر دیکھ کر خلیفہ وقت پر کپ کپی طاری ہوئی اور کہنے لگا, فرزند رسول میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی. بس میں آپ سے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جادوگر جو آپ یہ شیر کھا گئے نا, یہ مجھے واپس دلوا دیجئے. اچھا بھائی یہ کتنی دیر لگی اس میں کہ شیر آئے ہیں, تصویریں تھیں, وہ تصویریں تبدیل ہوئیں جسم میں, وہ جسم بنے, شیروں نے حملہ کیا اور ان کو ہڑپ گئے. چند لمحے گزرے اس کو. صحیح ہے, صحیح ہے. ابھی مجھے کوئی پتہ چلے سامنے سے کوئی تیزی کے ساتھ دشمن میری طرف آ رہا ہے اور میرے پاس اتنا وقت ہو تو میں کیا کہوں گا؟ پروردگار میری مدد فرما. تو تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ منصور دوانقی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ان شیروں سے میری مدد فرما, یہ جو مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں میرے جادوگر, اے اللہ میری مدد فرما. نہیں, تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ منصور دوانقی نے ایک جملہ کہا, اللہ اللہ اللہ. بھائی بہت توجہ چاہوں گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر دشمن کند سرعت کے ساتھ آئے گا تو میں کہہ سکتا ہوں یا اللہ میری مدد فرما, میرے پاس اتنا وقت ہے. لیکن اگر بہت تیزی کے ساتھ آئے تو میں وہ جملہ بھی نہیں کہوں گا یا اللہ میری مدد, میں کہوں گا پروردگار بچا, پروردگار پروردگار پروردگار, سرعت کے ساتھ کہوں گا. اتنی تیزی کے ساتھ وہ شیر آئے ہیں اور انہوں نے جادوگروں پر حملہ کھا گئے. اب منصور دوانقی کہنے لگا, فرزند رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, آپ ان جادوگروں کو واپس دلوا دیجئے, وہ جو شیر کھا گئے واپس دلوا دیجئے. اب امام ششم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. امام نے فرمایا, تو موسیٰ علی نبینا کو جانتا ہے؟ جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہوں. کہا تجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تھا تو فرعون کے تمام جادوگر اور ان کے پھینکے ہوئے جادو یعنی سانپوں کو عصائے موسیٰ ہڑپ کر گیا تھا؟ کہاں مجھے پتہ ہے. امام نے کہا میرے سوال کا جواب دے, کیا اس عصا نے ان سانپوں کو واپس کیا تھا؟ بھائی بہت توجہ, ان سانپوں کو کہا فرزند واپس, کہا جب انہوں نے واپس نہیں کیا تو میں بھی تو فرزند موسیٰ ہوں, میں کیسے واپس کر دوں؟ میں کیسے واپس کروں؟ یعنی میں کیسے واپس کر دوں, میں کیوں واپس کر دوں؟ صلوات پڑھیں عظمت امام ششم. تو میں تعارف پیش کر رہا ہوں امام کا, چاہ رہا ہوں کہ کچھ واقعات کے ذریعے سے امام کا تعارف ہو. کون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ ایک شخص آیا, کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ کے جد رسول خدا کے 7 بال لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو ہدیہ کر سکوں. یہ آپ کے جد رسول خدا کے بال ہیں 7, یہ آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. امام نے دیکھا, امام نے فرمایا 7 بال نہیں ہیں, یہ تو 5 بال ہیں. اس نے کہا نہیں فرزند رسول گنیے, یہ 7 ہیں. امام نے فرمایا نہیں, تو توجہ نہیں کر رہا, یہ 7 بال نہیں ہیں, دراصل 5 بال میرے جد رسول اللہ کے ہیں اور 2 بال کسی اور کے ہیں. کہا فرزند رسول یہ میں کیسے مانوں, یہ تو 7 ہیں اور میں. کہا امام نے فرمایا اگر تو نہیں مان رہا, ہماری بات ایسے نہیں مان رہا, لسان مبارک سے نکلی ہوئی بات نہیں مان رہا, تو ثابت کر دیتے ہیں. کہا کیسے ثابت ہوگا؟ فرزند رسول کیسے ثابت ہوگا؟ امام ششم نے فرمایا کہ یہ جو 2 بال ہیں نا, وہ جو 2 بال ہیں, اس میں ذرا آتش روشن کر, اس کو جلا. اس نے جیسے ہی وہ جلائے وہ جل کر راکھ میں تبدیل ہو گئے, 5 بال بچے. اب امام ششم نے فرمایا یہ جو 5 بال ہیں نا, یہ میرے جد رسول خدا کے بال ہیں,
ذرا ان میں آتش روشن کر, ان کو جلا. اب جیسے ہی اس نے جلائے وہ جلے اور روشن ہونا شروع ہو گئے. تاریخ یہ کہتی ہے وہ بال اتنے روشن ہوئے کہ اس صحابی کے چہرے کو روشن کرنا شروع کر, ان بالوں نے اس صحابی کے چہرے کو روشن کرنا شروع کر دیا. بھائی صرف رسول خدا کے بال انسان کے چہرے کو روشن نہیں کرتے, ان کی سیرت, ان کے فضائل قلوب کو روشن کر دیتے ہیں, روح کو حیات بخشتے ہیں, روح کو زندگی عطا کرتے ہیں. یہ ہیں امام ششم. امام ششم جوابات دیتے ہیں اپنے تعارف میں. اگر ہم دیکھا جائے نا کہ شخصیت کیسی شخصیت ہے, جوابات دیتے ہیں. ایک شخص آیا, کہنے لگا فرزند رسول مجھے یہ فرمائیے, یہ جو بارش جب برستی ہے, بارش برستی ہے, یہ بلندیوں سے کیوں برستی ہے؟ یعنی یہ جو بادل ہیں یہ بلندیوں پر کیوں ہیں؟ یہ ایسی نیچے ادھر آ جاتے, یہ جتنی چھت ہے یہاں پر آتے برس جاتے. اس کا کیا فلسفہ ہے کہ نہیں بادلوں کی جو بلندی ہے وہ زیادہ ہے؟ امام نے اب جواب فرمایا, امام نے فرمایا کہ اگر بادل اتنی بلندی سے برسیں تو وہ جو پہاڑوں پر موجود مخلوقات ہیں ان کو پانی کون پہنچائے گا؟ ان کو پانی کون پہنچائے گا؟ ان کو بھی تو ضرورت ہے نا, اس وجہ سے بلندی سے. اس نے دوسرا سوال کیا, فرزند رسول یہ جو پانی برستا ہے تو یہ بوند بوند کر کے قطروں کی صورت میں کیوں برستا ہے؟ یہ ایک ساتھ ہی برسے, اس طرح سے برسے کہ قطرے قطرے نہ ہو, بوند بوند نہ ہو. اب امام نے ارشاد فرمایا, امام نے فرمایا اگر یہ بوند بوند اور قطرے قطرے نہ برسیں بلکہ ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ پر کہیں بارش اتنی زور سے برسے تو وہ جو زمین میں گڑھا ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ تیرے تصور میں نہیں آ سکتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ نظام کائنات میں ہر جو مرج لازم آتا, نظام کائنات میں تباہی پیش آتی. یہ وجوہات ہیں کہ پروردگار عالم نے اس طرح سے رکھا. اور ایک وجہ اور بھی تو ہو سکتی ہے کہ قطرے قطرے کر کے, بوند بوند کر کے مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں برستا ہے پانی. اگر ایک ہی جگہ برستا, مثال کے طور پر سارا دنیا کا پانی جتنا بھی ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتا اور وہاں برستا. مثال کے طور پر اسرائیل میں سارے یہ بادل جمع ہوتے اور وہاں سے برستے, صحیح ہے. اب وہ تو سارا پانی اکٹھا کر لیتا اور اب تمام مسلمان ممالک, تمام عیسائی ممالک جو جو اس کے دشمن ہوتے, کہتا ایک ایک قطرہ چاہیے نا تو پہلے میری بیعت کر پھر میں تجھے پانی پلاؤں گا. ایک اور فلسفہ یہ ہے کہ بوند بوند کر کے اور جو مختلف جگہوں پر برستا تاکہ پانی پر کسی ایک ملک کا, کسی ایک شہر کا قبضہ نہ ہو جائے. امام ششم جواب دینے پر بہت تیزی سے, کیونکہ کل میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا تھا, آج 2-3 نکات پیش کر کے آپ کی زحمتیں تمام کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام ششم نے اپنی زندگی میں, کل کچھ ہم نے اہم ترین کام آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جو امام نے اپنی زندگی میں انجام دیے, 2-3 اور جو اہم کام امام علیہ السلام نے انجام دیے وہ کیا تھے؟ امام ششم نے اپنی زندگی میں جو اہم ترین ایک کام انجام دیا وہ کیا تھا؟ 100 سال گزر گئے, کسی کو نہیں پتا قبر مولائے کائنات کہاں پر ہے, کسی کو نہیں معلوم. کیوں؟ ظلم, ستم اور قید و بند کی صعوبتیں. قال علی نہیں کہہ سکتے, کل آپ کی خدمت پیش کیا, یہ نیا نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. کسی کو نہیں پتا مولائے کائنات کی قبر مطہر کہاں پر ہے. اب امام نے اپنی زندگی میں, اپنی حیات میں کہاں پر گئے امام؟ نجف. اور جب نجف کا رخ کیا امام نے تو صفوان کو بلایا اور کچھ مال دیا اور کہا یہاں پر سنگ قبر رکھو. تو صفوان نے سوال کیا مولا یہاں پر کس کی قبر ہے؟ کہا یہاں پر میرے جد علی ابن ابی طالب کی قبر ہے. تو قبر مولائے کائنات کا پتہ اگر کسی نے بتایا تو امام ششم تھے. مولا جعفر صادق کا ایک اور اہم ترین کام تفسیر کے حوالے سے تھا. وہ کیا کام تھا؟ قرآن کی تفسیر جو امام صادق نے پیش کی وہ کسی مثلا اس طرح سے منظم نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جیسے ایک تفسیر ہمیں ملتی ہے تفسیر امام حسن عسکری, لیکن امام ششم کی تفسیر ہمیں اس طرح انداز سے نہیں ملتی. مختلف کتابوں میں کسی نے سوال کر لیا, کہیں پہ روایت آ گئی, کوئی واقعہ آ گیا, تفسیر اس طرح سے بیان ہوئی. تو ہمارے استاد یہ بتا رہے تھے قم المقدسہ میں کہ 30 جلدوں پر امام ششم کی تفاسیر کے نکات موجود ہیں, 30 جلدوں پر. امام علیہ السلام نے کل پیش کیا تھا کہ امام نے کہا بھائی دیکھو تعلیم حاصل کرو,
اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو, پڑھا لکھا بناؤ, اسکول جاؤ, کالج جاؤ, یونیورسٹی جاؤ, مدرسے جاؤ, جاہل مت رہو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو. پھر آگے بڑھ کر امام نے فرمایا اپنی تربیت کا انتظام کرو, تربیت کا انتظام کرو. اب بہت ظاہر ہے اب خواتین وہاں پہ بین کر رہی ہیں, لیکن میں چاہوں گا توجہات رہیں. امام, تاریخ میں یہ جملہ آتا ہے کہ امام تعلیم سے پہلے تزکیے کو مقدم رکھتے تھے, کہتے تھے تعلیم بعد میں, تزکیہ پہلے. اور ایک امریکنز اور کچھ جاپانی ہیں, انہوں نے ایک تحقیق پیش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جاپان میں 4 سال تک ابتدائی جو اسکول میں بچہ جاتا ہے نا, تو اس کو پہلے ABCD الف بے تے سے یہ نہیں سکھاتے, 2+2 4 ہے یہ نہیں سکھاتے. اس کو 4 سال تک ایٹیکیٹس, اخلاق, تربیت, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, سامنے والے سے گفتگو کیسے کرنی ہے, تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ بری چیزیں ہیں, یہ اچھے اخلاق ہیں, یہ برا. 4 سال تک اس کی یہ تربیت کرتے ہیں. تو یہ فارمولہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ لوگ کہ تعلیم سے پہلے تزکیہ, تعلیم سے پہلے تربیت. امام صادق کا فارمولہ ہے, تعلیم سے پہلے تزکیے کو مقدم رکھو. امام یہ چاہ رہے ہیں تزکیے کے ذریعے سے, تربیت کے ذریعے سے. دیکھو تم شیعہ ہو نا, جذباتی شیعہ مت بنو. ایسا نہ ہو ایک جھونکا اس طرف سے آیا تو تم اڑتے ہوئے اس طرف جا کر گر گئے, دوسرا جھونکا وہاں سے چلا تو تم ادھر سے اڑ کر ادھر چلے گئے. اتنے ہلکے مت بنو. تمہاری شخصیت میں سنگینی ہونی چاہیے, تمہاری شخصیت میں بھاری پن ہونا چاہیے. یہ بھاری پن کیسے آتا ہے؟ کسی کی شخصیت میں بھاری پن, سنگینی, وقار, ادب کیسے آتا ہے؟ کتابوں کے مطالعے سے. اگر انسان اسٹڈی کرے, اگر انسان ہمیشہ اپنے ساتھ ایک قلم رکھے اور ایک کتاب رکھے, کہیں بھی جا رہا ہے نا, اسکول جا رہا ہے, جاب پر جا رہا ہے, گاڑی میں ایک کتاب رکھ لے چھوٹی سی, کہیں وقت ملا ایک صفحہ پڑھ لیا اس کتاب کا. یعنی قلم ضرور ہو انسان کے پاس, امام ششم کے ماننے والے کے پاس, اور کتاب ضرور ہو. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سنگینی پیدا کرتی ہیں. ایک اور چیز جو انسان کے اندر بھاری پن پیدا کرے گی, اس کی گیدرنگ ہے. یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا, امام کی تعلیمات سے. گیدرنگ, وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. امام یہ فرماتے تھے کہ ہر ایک کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, دیکھو کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو, کس کے ساتھ تمہارا آنا جانا ہے, کہاں اٹھ رہے ہو, کہاں بیٹھ رہے ہو, توجہات کرو اس کی طرف. اب نیورولوجسٹ ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, یہ تو امام کا قول ہو گیا نا. اب انہوں نے تحقیقات کے بعد یہ بتایا, کہنے لگے انسان کے ماتھے پر, انسان کے چہرے پر ایسی شعاعیں ہیں, ایسی انرجی موجود ہے کہ انسان اگر پازیٹیو بندے کے ساتھ جا کر بیٹھے گا, اس کے چہرے کو دیکھ کر, سامنے والے کے چہرے کو دیکھ کر لا محالہ خود بخود اٹریکٹ ہوگا, اس کی شعاؤں سے اٹریکشن پیدا ہوگی. اگر سامنے والا بندہ, اس کا دوست پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہوگا تو یہ بندہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا. اگر وہ نیگیٹو تھنکنگ رکھتا ہوگا یہ بھی نیگیٹو بن جائے گا. مثال کے طور پر ایک بندے کی صبح کیسی ہے, دیکھیں, پازیٹیو بندہ ہے اور ایک نیگیٹو بندہ ہے. نیگیٹو بندہ اس کی صبح کیسی ہے, ناشتہ کر رہا ہے, کر کے بیٹھا, اب والدین سے ذکر کر رہا ہے, بھائی سے, یہ جو میرے پھپھو کے بچے ہیں نا, انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا. یہ جو میرا کزن ہے نا, اس نے مجھے جو نقصان پہنچایا, زندگی میں کسی نے بھی نقصان نہیں پہنچا. وہ جو میرے پڑوسی ہیں, ان کا تو پوچھو ہی نہیں, کتنے برے ہیں یہ لوگ. وہ جو میرے بزرگ تھے, بڑے تھے, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا. یعنی کیا, نیگیٹو تھنکنگ. ایک صبح کرنے کا انداز یہ ہے, اور ایک صبح کرنے کا انداز کیا ہے کہ ناشتہ کیا اور پھر کہے اٹھ کر کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک مرتبہ پھر میری زندگی میں ایک دن کا اضافہ لکھ دیا. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عنایت فرمائی کہ میں اس دھوپ سے استفادہ کر سکوں, اس روشنی سے استفادہ. ایک ایسی صبح ہو رہی ہے. امام فرما رہے نیگیٹو مت بنو, ایسے دوستوں کے ساتھ جا کر نہ بیٹھو جو منفی سوچ رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں عظمت امام ششم. اب یہ مجھے آداب سیکھنے ہیں, مجھے پازیٹیو گیدرنگ میں آنا ہے, مجھے ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو یہ میں ایسے ہی آ جاؤں گا, میں نے یہاں سے بات کی اور سنا, بس میں بیٹھ گیا دوست نہیں. مجھے کوشش کرنی ہے, بس اس کے یہ سن لیں پھر میں مختصر کروں مصائب کی طرف. مجھے کوشش کرنی ہوگی کہ میں نیگیٹو لوگوں سے, نیگیٹو تھاٹ سے اپنی جان چھوڑاؤں. کوشش کرنی ہوگی. کوشش کے بغیر انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آگا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے بنے گی, کوشش سے زندگی بنے گی. کوشش سے امام ششم فرمانے اپنی زندگی میں کوشش کرو.
اب میں کیا کوشش کر سکتا ہوں؟ گیدرنگ میں ایک عالم کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا آغا میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں, اللہ نہیں ملتا مجھے. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا تمہیں اللہ کیوں نہیں مل رہا. انہوں نے کہا تمہاری ایجوکیشن کتنی ہے؟ اس نے کہا میں نے BA کیا ہوا ہے. کہا BA کرنے میں تمہیں کتنے سال لگے؟ کہا کم از کم 14 سے 16 سال تو لگے ہیں. کہا ایسی ڈگری حاصل ہو گئی؟ کہا نہیں, میں راتوں کو جاگا ہوں, میں نے اساتید کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے, میں نے محنتیں کی ہیں, میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. اس کے بعد مجھے 14 سال کرنے کی محنت کرنے کے بعد مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا ہے جسے BA کہا جاتا ہے. اچھا کہا. انہوں نے کہا تمہیں BA کی ڈگری حاصل کرنی تھی, تم نے 14 سال محنت کی ہے, اب تم کہہ رہے ہو تمہیں اللہ نہیں ملا. اب میرا سوال تم سے یہ ہے کہ اللہ کی تلاش میں 14 سال لگائے, 14 مہینے لگائے, 14 دن لگائے, 14 گھنٹے لگائے, روزانہ 14 منٹ لگائے؟ اللہ کی تلاش میں, BA کی تلاش میں نکلتے ہو 14 سال مانگتا ہے BA. اللہ کی تلاش میں نکلو گے, انسان ہر دن کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرے. بہرحال میری یہ کوشش تھی کہ ان 2 دنوں میں تاریخ امام صادق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور کل میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا تھا تو میں بس 2 نقطے پیش کر کے مصائب کی آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. ہاں عزیزوں, یہ وہ امام ہیں, امام ششم وہ امام ہیں کہ ان کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی. منصور دوانکی کے کہنے پر ان کے گھر کو آگ لگائی گئی. ان کا گھر کہاں پر ہے؟ مدینے میں. اور مدینے میں ہی ایک گھر ہے جسے سیدہ کا گھر کہا جاتا ہے, در سیدہ کہا جاتا ہے. اس دروازے پر بھی کچھ ظالمین آگ لے کر آئے. یعنی امام ششم کا گھر پہلا گھر نہیں ہے جہاں آگ لگ رہی ہے, اس سے پہلے سیدہ کے دروازے پر بھی آگ لگائی گئی ہے. عزیزو, جب کچھ ظالمین آگ لے کر آئے نا تو بی بی نے ولایت کے دفاع میں اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے تھاما ہوا ہے, روکا ہوا تھا. تو ایک ظالم نے آگے بڑھ کر کہا کنفس سے کہ اے کنفس ذرا تازیانے اٹھا کر لا. کنفس گیا, وہ تازیانے لے کر آیا. امام ششم کو ذہن میں رکھتے ہوئے, بی بی سیدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان مصائب کو سنیں گے. وہ تازیانے جب لے کر آیا نا عزیزو, تو اس نے کہا کہ ایک تازیانہ مجھے دے اور ایک تازیانہ خود اٹھا اور آگے بڑھ, اس خاتون کے بازو پر حملہ کر. اب کنفس آگے بڑھتا ہے اور سیدہ کے بازو پر تازیانے مارتا ہے. سیدہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے, مہدی بیٹا میری مدد کو آئیے. عزیزو, ایک ظالم آگے بڑھتا ہے, اپنے زور سے ایک لات ایسی مارتا ہے کہ دیوار کے درمیان سیدہ سلام اللہ علیہ آ گئی ہے اور پکار رہی ہے مہدی بیٹا میری مدد کو آئیے. ایک روایت تو یہ, ایک روایت یہ کہتی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ زمین پر ہے اور وہ دروازہ سیدہ کے اوپر ہے. اب ایک ظالم کہتا ہے کہ میں جب آگے بڑھ رہا تھا نا کہ میں در سیدہ کو اس کو عبور کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں, جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو میں نے کہا نہیں میں اس خاتون کو کچھ نہیں کہوں گا, یہ مکرمہ خاتون ہے, یہ معظمہ خاتون ہے. لیکن کہتا ہے مجھ پر بغض علی غالب آ گیا, میں اس دروازے کو مسلتے ہوئے آگے گیا. ارے گویا یہ سیدہ دروازے کے نیچے نہیں ہے بلکہ نبی کا ایک پھول ہے. عزیزو, امام حسن مجتبیٰ ایک کوچے سے نہیں گزرتے تھے. امام سے سوال کیا مولا جب بھی آپ اس کوچے کی سمت آتے ہیں فوراً اپنا رخ تبدیل کر دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا میں کمسن تھا, اپنی والدہ گرامی کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کوچے سے گزر رہا تھا تو ایک ظالم آیا, اس نے میری والدہ پر ہاتھ اٹھایا. اب جب بھی میں اس کوچے سے گزرنا چاہتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ارے اس وقت جب ظالم لکڑیاں لے کر آئے, اگر ظالموں کی صدائیں بلند نہ ہوتی تو ظالم سنتے کہ کس طرح میری جدہ فاطمہ کی پسلیوں کو توڑا جا رہا تھا. عزیزو, یہ امام ششم ہے کہ جب آپ کے گھر پر دھاوا بولا گیا نا, ظالمین آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, دیواروں سے پھیلانگ رہے ہیں, تو رات کا وقت ہے. امام نے کہا اس ظالم سے اگر مجھے فرصت دے تو میں اپنا امامہ اپنے سر پر رکھ لوں. کہتا ہے جعفر صادق اجازت نہیں ہے آپ کو. امام نے کہا اچھا اپنی نالین تو مجھے پہننے دے کہ میں نالین پہن لوں.
کہتے ہیں منصور دوالکی نے منع کیا ہے کہ جعفر صادق جس حالت میں ہو ان کو اسی حالت میں دربار میں پیش کیا جائے. اب میرے مولا نے بغیر نالین کے سر برہنہ ہے، امامہ نہیں ہے، گھر سے جب باہر آئے نا تو تمام ظالمین تو اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے. اب امام تنے تنا کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ ظالم کہتا ہے کہ اے جعفر صادق آپ کو سواری پر سوار نہیں کیا جائے گا، آپ کو پیادہ دربار میں. یہ منظر دیکھ کر ہمیں وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب امام زین العابدین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو ایک ہی رسن میں، ان کے تمام کے گلوے مبارک کو ایک ہی رسن میں باندھا گیا تھا، اور جیسے ہی چلایا جاتا تھا تو بی بی سکینہ فرماتی تھی بھیا زین العابدین میرے گلے میں تکلیف. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہرحال ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں فضائل امام جعفر صادق، سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.